بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ متقیوں کی صفات میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں بیان فرمائی کہ متقی وہ لوگ ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ جب وہ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور جب اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو گناہ وہ کرتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، اس پر ڈٹ نہیں جاتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ گناہ کا ہو جانا یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان سے گناہ نہ ہو تو انسان فرشتہ بن جائے، انسان فرشتہ بن جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت اور حالت الگ ہوتی ہے، یعنی ایمان بہت ہائی لیول پر ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ ہم ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کی مجلس کو چھوڑ کر کے ہم چلے جاتے ہیں تو ہم اپنے بال بچوں میں بیزی ہو جاتے ہیں، ہمیں دنیا ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہے اور ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر اسی حالت پر رہو جس حالت پر تم میرے ساتھ ہوتے ہو، یعنی تمہارا ایمان ہمیشہ ہائی لیول کا رہے، تب تو آسمان سے فرشتے آ کر کے تم سے سلام کریں۔ یہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو لم تذنبوا لجاء اللہ بقوم یذنبوا ثم یتوبون الیہ، اگر تم گناہ نہ کرو، یعنی اگر تم سے گناہ نہ ہو، اللہ رب العالمین ایک ایسی قوم کو پیدا کرے کہ ان سے گناہ ہو جائے، پھر وہ اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کے توبہ کرے۔ جو انسان اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ایسا شخص پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ یہ بندہ اس سے گناہ ہو جائے گا، اس سے غلطی ہو جائے گی، اس سے خطا ہو جائے گی۔ خطا جب ہو جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا، اللہ مجھ سے گناہ ہو چکا، مجھ سے غلطی ہو چکی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب ایک بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کے کہتا ہے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس سے گناہ ہو گیا، اس سے گناہ ہو گیا، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ کوئی رب ہے جو ان گناہوں کو معاف کرتا ہے، تبھی تو میرے پاس چل کر کے آیا ہے نا۔ گناہ تو اس سے ہو گیا، لیکن بعد میں یہ آ کر کے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کا مطلب اس کو معلوم ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے، تو اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر اسی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے دوبارہ، تو پھر وہ آتا ہے، میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو یہ بندہ ہے، پھر میرے پاس آیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں معاف کرتا ہوں، تو تم گواہ رہو، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ایسا 4 مرتبہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مرتبہ وہ بندہ آ کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور جتنی مرتبہ آئے گا اتنی مرتبہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا
کہ ہم اللہ رب العالمین سے دن میں کتنی مرتبہ معافی مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ. یعنی ایک دن میں ایک انسان سے 100 مرتبہ غلطی ہو جائے، 100 مرتبہ گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو وہ 100 مرتبہ آ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کہے اے اللہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو وہ گناہ کرتے ہیں اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، ڈٹ نہیں جاتے. دیکھیے گناہ ہو جائے، آپ نے آج گناہ کیا، آپ نے معافی مانگ لی، آپ سے کل پھر گناہ ہو گیا، آپ نے پھر معافی مانگ لی، اس کا مطلب آپ گناہ پر ڈٹے ہوئے نہیں ہیں. گناہوں پر وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں جو گناہ کرتے جا رہے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور اگر احساس ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تب بھی اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کے معافی نہیں مانگتے. ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں. یہ نوح علیہ السلام کی قوم کی صفت تھی. نوح علیہ السلام کہا انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. اے میرے رب، میں نے جب جب اپنی قوم کو دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، تیری طرف بلایا، اور کیوں بلایا؟ تاکہ تو ان کو معاف کر دے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اے اللہ، انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی، انگلیاں کانوں میں ڈال، تاکہ میری بات ان کے کانوں تک پہنچے ہی نہ، اور مجھ کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنے اوپر کپڑے ڈھانپ لیے تاکہ میں ان کو دیکھوں ہی نہ. وَأَصَرُّوا، اے اللہ انہوں نے گناہوں پر اصرار کیا ہے، یہ لوگ گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ گناہوں سے پیچھے ہٹتے تک نہیں ہیں. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور یہ لوگ تکبر کرتے ہیں. اور نوح علیہ السلام کی قوم نے کتنے سال تک؟ 950 سال تک تکبر کیا ہے. 950 سال تک وہ قوم گناہوں پر ڈٹی رہی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب کو بیچ کر کے انہیں ہلاک و برباد کر دیا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا انسان ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گناہ سے توبہ کرنے والا انسان، جس سے گناہ ہو جائے، اللہ کے پاس آ کر کے توبہ کر لے، میرے رب میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس کو ایسے معاف کر دیتا ہے کہ اس کے گناہ کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے. تو وہ رب وہ ہے، وہ کہہ رہا ہے تم میرے پاس چل کر کے آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں. حدیث قدسی میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ رب العالمین کہتا ہے بندہ میرے پاس ایک قدم چل کر کے آتا ہے، میں اس کے پاس 2 قدم چل کر کے آتا ہوں. بندہ میرے پاس چل کر کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر کے آتا ہوں. بندہ اگر ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 2 بالش قریب ہوتا ہوں. اللہ رب العالمین پھر یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کتنا بڑا گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ میرے پاس آ چکا ہے، بہت بڑی بات ہے، وہ انتظار کر رہا ہے. ہمارے پاس بہت سارے گناہ ہیں، پہاڑوں کے برابر ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑے گناہ پڑے ہوئے ہمارے پاس. ہم اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دیں کہ اللہ میرے گناہ بڑے ہیں لیکن تیری رحمت تو اس سے بھی بڑی ہے. کہ اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. یہ متقیوں کی پہچان ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار. اللہ نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ کے پاس موجود ہے، اور ان کو بدلے میں کیا ملے گا؟ مغفرت ملے گی، اور وہ جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری. نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کتنا بہترین اجر اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے. تو ہم متقی بن رہے ہیں، رمضان ہمیں متقی بنا رہا ہے. اور متقی کی پہچان کیا ہے؟ گناہ ہو جائے اللہ رب العالمین کے سامنے اقرار کر لے اور معافی مانگ لے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے. اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو معاف فرمائے. آمین.